ہمیں سوچنا چاہیے، اور اس زندگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی کتنی آسانی کے ساتھ آپ گزر رہی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا سے نہیں جڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ان 3-4 مہینے میں کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے۔ اس کورونا کے عذاب کے اندر کتنے بڑے بڑے عالم، اعظم گڑھ کے وہ ایک عالم آپ نے سنا ہے، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے، جن کا پہلے نام باقر رام تھا۔ آپ تعجب کریں گے، جن کا پہلا نام باقر رام تھا، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مکتب میں پڑھنا شروع کیا 14 سال کے بعد۔ اس کے بعد پھر وہ عمر آباد پڑھنے کے لیے گئے۔ عمر آباد پڑھنے کے بعد وہاں سے عالم اور فاضل بن کر نکلے، ان کے نمبر اچھے آئے، پھر وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، وہاں نمبر اچھے آئے، پھر وہ مصر میں جامع ازہر گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، تو ان کو پھر مدینہ یونیورسٹی کے اندر ان کو پروفیسر بنا دیا گیا، پھر ان کو مسجد نبوی کا متولی بنا دیا گیا، جنہوں نے 50 نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں، سینکڑوں کتابیں۔ اور ابھی 15-20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا، اور ان کو مسجد نبوی کے بغل میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ 14 سال کی عمر میں جو اسلام لائے ہوں، ماں کے رام سے وہ جو ہے ایک اسلامی نام انہوں نے قبول کیا ہو، آپ تعجب کریں آپ۔ اور اس کے بعد میں عمر آباد سے پھر مدینہ یونیورسٹی اور جامع ازہر مصر، اور مصر کے بعد پھر مدینہ پروفیسر بنے ہوں اور پڑھا رہے ہوں مدینہ میں، اور مسجد نبوی کا متولی۔ کیا قسمت ہے ان کی، اس دنیا سے چلے گئے۔ ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے جھنڈا نگر کے استاذ، جہاں سے ہم لوگ پڑھ کے نکلے ہیں، مولانا عبد المنان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا عمر تھی ان کی، ہنستے کھنستے، صرف ہلکی سی کھانسی بخار آیا، ہاسپٹل میں گئے اور کہہ دیا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا نیپال کے اندر۔ ابھی ان کی عمر 61 سال، چلتے پھرتے چلے گئے، زندگی میں کچھ نہیں۔ جا رہے لوگ علماء، ایک اچھی خاصی علماء کی تعداد، مولانا مقیم فیضی ہماری جماعت کے نائب ناظم رہ چکے ہیں، بمبئی کے اندر بیچارے وہ تھے، اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ 55-60 سال کی عمر میں آج رخصت ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہی کہا تھا، لوگوں میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں، ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، موت کو غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے، یہی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، یہی نیکیاں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس رمضان کے بعد جو محرم کے روزے ہیں اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، جو محرم کے روزے رکھے گا، محرم کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ یہ کم فضیلت ہے؟ تصور کرو 1 سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے۔ ہم 1 دن میں کیے جانے والے گناہوں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے ہیں۔ آپ صبح اٹھتے ہیں اور شام کو جب بستر میں جائیں تو آپ کو دن بھر کے گناہ یاد نہیں ہوں گے کہ ہم نے کتنے گناہ کر ڈالے۔ 1 سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں، کتنے صغیرہ گناہ کی بات کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ نہیں۔ کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے، صغیرہ گناہ ہم نے کتنے کیے ہوں گے۔ لیکن رمضان کے بعد یہ محرم کے جو روزے ہیں، یہ محرم کے روزے 1 سال کے پچھلے گناہ کا کفارہ ہیں۔ یکفر السنۃ الماضیہ، یہ بات نہیں ہے۔ رہا اس مہینے کے اندر خرافاتیں تو وہ تو ہو رہی ہیں اور ہوں گی، قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی خرافاتیں بڑھتی جائیں گی۔ کون کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا آپ اعتراف نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نوازوں کو دیکھا، حسن اور حسین کو، اور دیکھنے کے بعد آپ نے جو فرمایا وہ جملے سنیے، ہما ریحانتایا من الدنیا، او میرے صحابیوں سن لو، یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں، ان پھولوں سے خوشبو حاصل کرو، ان کو مرجھانے مت دو۔ نبی اکرم کا یہ قول خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دنیا کا پھول بتایا، پھولوں سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے نواسے دنیا کے لیے خوشبو ہیں اور دنیا کو معطر کرنے والے ہیں۔ جو حادثہ آج ہم جس کو لے کر ہم سینے اور کوڑتے ہیں، پیٹتے ہیں اور گریبان چاک کرتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا تھا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر، آپ کی نظر اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابیوں
یہ میرا چھوٹا سا نواسا جو تم دیکھ رہے ہو، حسن حسین تو اور چھوٹے تھے، اس نواسے کی طرف دیکھ رہے ہو، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے، نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں، ابنی یہ میرا بیٹا ہے، ھذا سید یہ دنیا کا سردار ہے، ھذا سید یہ سردار ہے، اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نواسے سے اتنا بڑا کام لے گا، اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے دو گروہ میں جان جانے کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے، میرا یہ نواسا میری امت کے ان دو گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا۔ پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے، حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں، جو حضرت حسن کے اشارے پر امیر معاویہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں، ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہیں۔ امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ امیر معاویہ کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اور ہم ٹوٹ پڑیں، لیکن حضرت حسن نے فوراً اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے، اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے کیوں ایسا کیا اور صلح کر لی؟ تو حضرت حسن کا جو جواب تھا وہ سنہرے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا امیر معاویہ کے آدمی مجھے مارے، میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، اس لیے ہم صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کرو، بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا، اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا، بس 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہاں، عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں۔ عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک بس یہی ہے، چوڑیاں نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اپنے گھر کے اندر بھی وہ جو ہے بس یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے، اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ آگرہ میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ آگرہ جا بھی سکتی ہے، گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے۔ عدت کا یہ مطلب کھلے آسمان کے نیچے نہیں، عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو۔ عورت گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، عدت کے اندر بھی۔ تو بس اتنا ہے۔ لیکن حضرت حسین کا ماتم، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے، بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر، نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو
جبرائیل نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہیں، ہمیں نہیں دکھتے ہیں۔ ایسی ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ شہید زندہ ہیں، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ، جو 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا، وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں، یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فی دمائہم، لوگو ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو، دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا، کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو۔ صحابہ ایسا ہی کر رہے ہیں۔ پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو۔ صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کے کیسے دفن کر دیں؟ نبی اکرم نے صحابہ کی نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی، ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسی انہی کپڑوں میں، انہی خون کی حالت میں، بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا۔ میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا۔ خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا، اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کے بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں۔ کیوں؟ کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی، لیکن شہید زندہ ہے اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے۔ میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کریں پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا۔ تو ہمیں روزوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور روزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور اس زندگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی کتنی آسانی کے ساتھ آپ گزر رہی ہے۔ آپ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا سے نہیں جڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ان 3-4 مہینے میں کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے، اس کورونا کے عذاب کے اندر کتنے بڑے بڑے عالم۔ اعظم گڑھ کے وہ ایک عالم آپ نے سنا ہے، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے، جن کا پہلے نام باقی رام تھا۔ آپ تعجب کریں گے، جن کا پہلا نام باقی رام تھا، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے۔ اسلام لانے کے بعد انہوں نے مکتب میں پڑھنا شروع کیا 14 سال کے بعد۔ اس کے بعد پھر وہ عمر آباد پڑھنے کے لیے گئے، عمر آباد پڑھنے کے بعد وہاں سے عالم اور فاضل بن کر نکلے، ان کے نمبر اچھے آئے، پھر وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، وہاں نمبر اچھے آئے، پھر وہ مصر میں جامع ازہر گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے، تو ان کو پھر مدینہ یونیورسٹی کے اندر ان کو پروفیسر بنا دیا گیا، پھر ان کو مسجد نبوی کا متولی بنا دیا گیا، جنہوں نے 50 نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں، سینکڑوں کتابیں، اور ابھی 15-20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا اور ان کو مسجد نبوی کے بغل میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا۔ 14 سال کی عمر میں جو اسلام لائے ہوں،
ماں کے رام سے وہ جو ہے ایک اسلامی نام انہوں نے قبول کیا ہو، آپ تعجب کریں آپ. اور اس کے بعد میں عمر آباد سے پھر مدینہ یونیورسٹی اور جامعہ ازہر مصر، اور مصر کے بعد پھر مدینہ پروفیسر بنے ہوں اور پڑھا رہے ہوں مدینہ میں، اور مسجد نبوی کا متولی. کیا قسمت ہے ان کی، اس دنیا سے چلے گئے. ابھی ایک ہفتہ پہلے ہمارے جھنڈا نگر کے استاذ جہاں سے ہم لوگ پڑھ کے نکلے ہیں، مولانا عبد المنان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا عمر تھی ان کی، ہنستے خستے، صرف ہلکی سی کھانسی بخار آیا، ہاسپٹل میں گئے اور کہہ دیا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا نیپال کے اندر. ابھی ان کی عمر 61 سال. چلتے پھرتے چلے گئے، زندگی میں کچھ نہیں. جا رہے لوگ علماء، ایک اچھی خاصی علماء کی تعداد. مولانا مقیم فیضی ہماری جماعت کے نائب ناظم رہ چکے ہیں، بمبئی کے اندر بیچارے وہ تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 55-60 سال کی عمر میں آج رخصت ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہی کہا تھا، لوگوں میری امت کی عمریں 60 اور 70 سال کے درمیان میں ہیں، ان دنوں میں تم اللہ تعالیٰ کو راضی کر لو، موت کو غنیمت سمجھ لو، اپنی زندگی کو غنیمت سمجھو اپنی موت سے پہلے. یہی نیکیاں ہمیں کام آئیں گی، یہی نیکیاں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو قتادہ اس حدیث کے راوی ہیں، اس رمضان کے بعد جو محرم کے روزے ہیں اس کی فضیلت بتاتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یکفر السنۃ الماضیہ، جو محرم کے روزے رکھے گا، محرم کے روزوں کی فضیلت یہ ہے کہ اس کے 1 سال کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. یہ کم فضیلت ہے؟ تصور کرو 1 سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں گے. ہم ایک دن میں کیے جانے والے گناہوں کی ہم گنتی نہیں کر سکتے ہیں. آپ صبح اٹھتے ہیں اور شام کو جب بستر میں جائیں تو آپ کو دن بھر کے گناہ یاد نہیں ہوں گے کہ ہم نے کتنے گناہ کر ڈالے. 1 سال میں ہم نے کتنے گناہ کیے ہوں. کتنے صغیرہ گناہ کی بات کر رہا ہوں، کبیرہ گناہ نہیں. کبیرہ گناہ تو بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوں گے. صغیرہ گناہ ہم نے کتنے کیے ہوں گے. لیکن رمضان کے بعد یہ محرم کے جو روزے ہیں، یہ محرم کے روزے 1 سال کے پچھلے گناہ کا کفارہ ہیں. یکفر السنۃ الماضیہ. یہ بات نہیں ہے. رہا اس مہینے کے اندر خرافاتیں تو وہ تو ہو رہی ہیں اور ہوں گی. قیامت جیسے جیسے قریب آتی جائے گی خرافاتیں بڑھتی جائیں گی. کون کہتا ہے کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کا آپ اعتراف نہ کریں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں نوازوں کو دیکھا، حسن اور حسین کو، اور دیکھنے کے بعد آپ نے جو فرمایا وہ جملے سنیے، ہما ریحانتایا من الدنیا. او میرے صحابیوں سن لو، یہ دونوں دنیا کے میرے پھول ہیں، ان پھولوں سے خوشبو حاصل کرو، ان کو مرجھانے مت دو. نبی اکرم کا یہ قول خود بتا رہا ہے کہ آپ نے ان کو دنیا کا پھول بتایا، پھولوں سے خوشبو حاصل کی جاتی ہے، یعنی یہ دونوں میرے نواسے دنیا کے لیے خوشبو ہیں اور دنیا کو معطر کرنے والے ہیں. جو حادثہ آج ہم جس کو لے کر ہم سینے اور کوڑتے ہیں، پیٹتے ہیں اور گریبان چاک کرتے ہیں، اس کی طرف بھی آپ نے اشارہ کیا تھا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہوئے ہیں اور نبی اکرم ایسے ہی خطبہ دے رہے ہیں ممبر پر کھڑے ہو کر. آپ کی نظر اپنے نواسے حضرت حسن کی طرف گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کیا، صحابیوں یہ میرا چھوٹا سا نواسہ جو تم دیکھ رہے ہو، حسن حسین تو اور چھوٹے تھے، اس نواسے کی طرف دیکھ رہے ہو، ابنی ھذا سید، یہ میرا بیٹا ہے. نواسے کو اپنا بیٹا کہہ رہے ہیں. ابنی، یہ میرا بیٹا ہے. ھذا سید، یہ دنیا کا سردار ہے. ھذا سید، یہ سردار ہے. اور اس کے بعد جملے فَلَعَلَّ اللَّهَ يُصْلِحُ بَيْنَ فِئَتَيْنِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ. ان قریب اللہ رب العالمین میرے اس نواسے سے اتنا بڑا کام لے گا، اتنا بڑا کام لے گا کہ مسلمانوں کے 2 گروہ میں جان جانے کی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہوں گے. میرا یہ نواسہ میری امت کے ان 2 گروہوں کے درمیان صلح کرائے گا. پھر دنیا کی نگاہوں نے دیکھا، امیر معاویہ نے اپنی فوج تیار کر رکھی ہے، حضرت حسن کے ساتھ بھی 60,000 مسلمان ایک ساتھ کھڑے ہیں جو حضرت حسن کے اشارے پر امیر معاویہ کی فوج پر ٹوٹ پڑنے والے ہیں.
ایک دوسرے کی گردنیں اڑانے والے ہیں۔ امیر معاویہ اپنے آپ کو امیری کے عہدے سے برخاست کرنے کے لیے تیار نہیں، اور لوگ امیر معاویہ کو امیر ماننے کے لیے تیار نہیں۔ حضرت حسن کے ساتھ جتنے لوگ تھے وہ حضرت حسن کے اشارے کا انتظار کر رہے تھے کہ کب اور ہم ٹوٹ پڑیں، لیکن حضرت حسن نے فوراً اپنی امارت کا عہدہ واپس لیتے ہوئے، اپنا دعویٰ واپس لیتے ہوئے حضرت امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ 60,000 صحابہ کی ایک تعداد اور ساتھیوں کی تعداد کہتی ہے ہم تو آپ کے ساتھ تھے، پھر آپ نے کیوں ایسا کیا اور صلح کر لی؟ تو حضرت حسن کا جو جواب تھا وہ سنہرے الفاظوں سے آج بھی لکھا ہوا ہے حدیث کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں میں، کہ لوگوں میرے آدمی انہیں مارے یا امیر معاویہ کے آدمی مجھے مارے، میرے ساتھیوں کو دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت ماری جائے گی، دونوں ہی صورتوں میں میرے نانا کی امت کو نقصان ہوگا، اس لیے ہم آج صلح کرتے ہیں اور امیر معاویہ کو اپنا امیر مانتے ہیں۔ یہ دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، حضرت حسن نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس پیشین گوئی کو زندہ کر کے دکھایا۔ میرے بھائیوں ذرا تصور کیجئے، ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں ہوتا ہے۔ آپ غور کرو، بس ماتم مردوں کا ہوتا ہے، زندوں کا نہیں، اور وہ بھی صرف 3 دن سے زیادہ ماتم کرنے کا حکم نہیں دیا، صرف اتنا کہا جب کسی کا کوئی آدمی انتقال کر جائے تو اس گھر میں 3 دن کے بعد تک چولہا نہیں جلے گا، اور رشتہ داروں کا حق ہے کہ وہ کھانا پہنچائے گا، بس 3 دن سے زیادہ نہیں۔ ہاں، عورت جس کا شوہر انتقال کر جائے وہ غم کر سکتی ہے 4 مہینے 10 دن تک، اس کی عدت ہے 4 مہینے 10 دن۔ عدت کو بھی اتنا سخت بنا دیا ہے کہ عورت کو گھر سے باہر تک نہیں نکلنے دیا جاتا ہے، جبکہ عدت کے اندر یہ ساری شرطیں موجود نہیں ہیں۔ عدت کے اندر یہ ہے کہ جن لوگوں سے پہلے پردہ تھا آج بھی پردہ ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک نیا کپڑا نہیں پہن سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک اپنے گھر میں بھی خوشبو نہیں لگا سکتی ہے، وہ عورت 4 مہینے 10 دن تک بس یہی ہے، چوڑیاں نہیں پہنے گی، میک اپ نہیں کرے گی، اپنے گھر کے اندر بھی وہ جو ہے بس یہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ بیمار ہو جائے تو گھر سے باہر نہیں جا سکتی ہے۔ اگر وہ کسی مدرسے میں پڑھاتی ہے تو عورت پردے کے ساتھ ساتھ عدت کے دنوں میں بھی وہ اپنے گھر سے نکل کر مدرسے میں پڑھانے بھی جا سکتی ہے، آ بھی سکتی ہے۔ آگرہ میں اگر اس کا ٹریٹمنٹ چل رہا ہے تو وہ آگرہ جا بھی سکتی ہے، گوالیر جا بھی سکتی ہے اور آ بھی سکتی ہے۔ عدت کا یہ مطلب کھلے آسمان کے نیچے نہیں، عورت گھر کے اندر کھلے آسمان کے نیچے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ وہاں غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، یعنی جن لوگوں سے نکاح جائز ہے ان کا آنا جانا نہ ہو۔ عورت گھر کے اندر بغیر دوپٹے کے بھی رہ سکتی ہے، بشرط یہ کہ غیر محرم کا آنا جانا نہ ہو، عدت کے اندر بھی۔ تو بس اتنا ہے۔ لیکن حضرت حسین کا ماتم، لا تقولوا لمن يقتل فی سبیل اللہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں تم ان کو مردہ نہ کہو، وہ زندہ ہیں، بل احیاء، وہ زندہ ہیں، ولکن لا تشعرون، لیکن تمہیں شعور نہیں ہے۔ شہیدوں کا ماتم نہیں ہوتا ہے، شہید زندہ ہوتا ہے جو اللہ کی راہ میں قتل کر دیا جائے، صرف فرق اتنا ہے کہ اس کی زندگی کا شعور ہمیں نہیں ہے، وہ کیسے زندہ ہے یہ شعور ہمیں نہیں ہے، بس ہمیں ایمان لانا ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن اس کی زندگی پر تبصرہ نہیں کرنا ہے۔ حضرت جبرائیل نبی اکرم کے پاس آتے تھے وحی لے کر، نبی کو تو جبرائیل دکھتے تھے لیکن صحابہ کو جبرائیل نہیں دکھتے تھے، لیکن صحابہ کا ایمان تھا کہ جبرائیل آتے ہیں، جبرائیل جاتے ہیں، نبی دیکھتے ہیں، جبرائیل ہیں، ہمیں نہیں دکھتے ہیں۔ ایسے ایمان ہمارا ہونا چاہیے۔ شہید زندہ ہیں، کہاں کیسے یہ ہمیں نہیں معلوم، ہماری نظریں ہماری نگاہوں میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم شہیدوں کی زندگی کا تبصرہ کر سکیں اور دیکھ سکیں۔ شہید زندہ ہے، شہید پر زندہ کے قانون لاگو ہوتے ہیں، شاید آپ کو نہیں معلوم۔ بس آخری بات، جب غزوہ بدر کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، غزوہ احد کے اندر جو صحابہ شہید ہوئے، 70 صحابہ شہید ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان صحابہ کو دفن کرتے وقت جو حکم دیا تھا وہ حکم ہمیں بتا رہا ہے شہیدوں کی زندگی کیا ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا صحابیوں، یہ 70 صحابہ دفن کیے جائیں گے، وَأَمَرَ بِدَفْنِهِمْ فی دمائہم، لوگو ان صحابیوں کو تم دفن کرو جیسا جس کے جسم پر جو خون لگا ہوا ہے اس کو انہی کے خون میں دفن کرو، دھولا نہیں جائے گا، خون کو دھولا نہیں جائے گا، کپڑے جیسے جن کپڑوں میں خون لگا ہے ان کو دفن کرو، یہ بخاری کی حدیث ہے، ان کو ان کے کپڑوں کے اندر دفن کرو، اسی خون کے اندر دفن کرو۔
صحابہ ایسا ہی کر رہے ہیں. پھر اللہ کے نبی حکم دیتے ہیں وَلَمْ يُغَسَّلُوا، ان کو غسل نہیں دیا جائے گا، بغیر غسل دیے ہوئے ان کو دفن کرو. صحابہ کرام ابھی دفن کرنے میں کچھ پس و پیش کر رہے ہیں، ایسی کیسے دفن کر دیں، ابھی ان کی نماز جنازہ پڑھی جائے گی، بغیر جنازے کی نماز کے کیسے دفن کر دیں. نبی اکرم نے صحابہ کی نظروں کو پہچان لیا تو فرمایا وَلَمْ يُصَلُّوا عَلَيْهِمْ، نماز جنازہ کا انتظار نہ کرو، ان کو بغیر جنازے کے دفن کیا جائے گا، اس لیے کہ نماز جنازہ میت کی ہوتی ہے، مردے کی ہوتی ہے، اور شہید مردہ نہیں ہے، اس لیے ان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی جائے گی. ان کو ایسے ہی دفن کر دو، ایسے ہی انہی کپڑوں میں، انہی خون کی حالت میں، بغیر غسل دیے ہوئے، بغیر نماز جنازہ پڑھے ہوئے ان کو دفن کر دیا گیا. میرے بھائیوں، یہ حدیث ہمیں بتلا رہی ہے کہ شہید زندہ ہے، لیکن شہیدوں کی زندگی کا علم ہمیں نہیں ہے، وہ اللہ ہی جانتا ہے، وہ اللہ ہی کو اس کا علم ہے، اس لیے جو زندہ ہے اس کا ماتم نہیں کیا جاتا. خود اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن اگر اللہ رب العالمین مجھے اجازت دے گا تو میں اتنا بولوں گا، اور میری تمنا یہ ہوگی کہ میں میدان جنگ میں لڑوں، لڑ کر شہید کر دیا جاؤں. پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر دنیا میں جانے کی تمنا کروں، میں دوبارہ لڑوں اور لڑ کر پھر شہید کر دیا جاؤں. پھر اللہ مجھ سے پوچھے میں پھر جنت میں جانے کے بجائے پھر دنیا میں آنے کی کوشش کروں گا اور تمنا کروں گا کہ اللہ مجھے دنیا میں دوبارہ بھیج تاکہ میں پھر جنگ کروں، لڑوں، جہاد کروں اور شہید ہو جاؤں. کیوں؟ کیونکہ شہادت کا جو مقام اور درجہ جنت کے اندر ہے، وہ جب شہید اپنی آنکھوں سے دیکھے گا تو بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کرے گا، لیکن دنیا میں بھیجا نہیں جائے گا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو روح میرے پاس آ جاتی ہے وہ واپس دنیا میں نہیں جاتی. لیکن شہید زندہ ہے، اور زندہ اور جاوید کا ماتم نہیں کیا جاتا ہے. میرے بھائیوں ذرا غور کرو، جو نبی بار بار دنیا میں آنے کی تمنا کریں، پھر اس شہادت پر کوئی آدمی روئے اور ماتم کرے، اس سے بڑی بے وقوفی اور کیا ہوگی، اس سے بڑا پاگل پن کیا ہوگا. تو ہمیں روزوں کی اہمیت سمجھنا چاہیے اور روزوں کی قدر و قیمت سمجھنا چاہیے، ہمیں سوچنا چاہیے. اور اس زندگی کو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ زندگی کتنی آسانی کے ساتھ آپ گزر رہی ہے. آپ بیٹھے ہیں، سوشل میڈیا سے نہیں جڑے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے ان 3-4 مہینے میں کتنے بڑے بڑے عالم اس دنیا سے چلے گئے. اس کورونا کے عذاب کے اندر کتنے بڑے بڑے عالم. اعظم گڑھ کے وہ ایک عالم آپ نے سنا ہے، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے، جن کا پہلے نام باقر رام تھا. آپ تعجب کریں گے، جن کا پہلا نام باقر رام تھا، 14 سال کی عمر میں وہ اسلام لائے. اسلام لانے کے بعد انہوں نے مکتب میں پڑھنا شروع کیا 14 سال کے بعد. اس کے بعد پھر وہ عمر آباد پڑھنے کے لیے گئے. عمر آباد پڑھنے کے بعد وہاں سے عالم اور فاضل بن کر نکلے. ان کے نمبر اچھے آئے، پھر وہ مدینہ یونیورسٹی میں پڑھے، وہاں نمبر اچھے آئے، پھر وہ مصر میں جامع ازہر گئے، وہاں سے پی ایچ ڈی کر کے آئے تو ان کو پھر مدینہ یونیورسٹی کے اندر ان کو پروفیسر بنا دیا گیا. پھر ان کو مسجد نبوی کا متولی بنا دیا گیا، جنہوں نے 50 نہیں سینکڑوں کتابیں لکھ ڈالیں، سینکڑوں کتابیں. اور ابھی 15-20 دن پہلے، 1 مہینہ پہلے ان کا انتقال ہوا اور ان کو مسجد نبوی کے بغل میں جنت البقیع میں دفن کر دیا گیا. 14 سال کی عمر میں جو اسلام لائے ہوں، ماں کے رام سے وہ جو ہے ایک اسلامی نام انہوں نے قبول کیا ہو، آپ تعجب کریں آپ. اور اس کے بعد میں عمر آباد سے پھر مدینہ یونیورسٹی اور جامع ازہر مصر، اور مصر کے بعد پھر مدینہ پروفیسر بنے ہوں اور پڑھا رہے ہوں مدینہ میں، اور مسجد نبوی کا متولی. کیا قسمت ہے ان کی، اس دنیا سے چلے گئے. ابھی 1 ہفتہ پہلے ہمارے جھنڈا نگر کے استاذ، جہاں سے ہم لوگ پڑھ کے نکلے ہیں، مولانا عبد المنان صاحب اس دنیا سے رخصت ہو گئے. کیا عمر تھی ان کی، ہنستے خستے، صرف ہلکی سی کھانسی بخار آیا، ہاسپٹل میں گئے اور کہہ دیا گیا کہ ان کا انتقال ہو گیا نیپال کے اندر. ابھی ان کی عمر 61 سال. چلتے پھرتے چلے گئے، زندگی میں کچھ نہیں. جا رہے لوگ علماء، ایک اچھی خاصی علماء کی تعداد. مولانا مقیم فیضی ہماری جماعت کے نائب ناظم رہ چکے ہیں، بمبئی کے اندر بیچارے وہ تھے اور اس دنیا سے رخصت ہو گئے. 55-60 سال کی عمر میں آج رخصت ہو رہا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نے یہی کہا تھا، لوگوں میری امت کی عمریں